اس خوبصورت محفل پاک میں نعت پاک سے آغاز کر رہا ہوں جناب محترم خادم حسین صوفی خادم حسین نقشبندی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت مصطفیٰ سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازیں جناب محترم صوفی خادم حسین نقشبندی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی مدینے پہنچا دیو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرم 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 مولا اللہ
دربار عالیہ سرہنگ شریف، دربار عالیہ کھڑی شریف، دربار عالیہ موری شریف، دربار عالیہ موری شریف، دربار عالیہ شاہپور شریف، آستان عالیہ سدیال شریف، جائے شاہپور شریف۔ کملی والے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے کملی والے دربار دی گل کریے کملی
صدا بسدار میں مولا تمہارا آ جائے اسلم دا صدا بسدار میں مولا تمہارا آ جائے اسلم دا صدا بسدار میں مولا تمہارا آ جائے اسلم دا جس سے دین پھیلا لاہور کی سرزمین پہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قدم رنجہ فرماتے ہیں واز و تقریر کی کثرت رہی ہے چلے نہیں لگوائے وہ نگاہ جس میں تقدس ہے طہارت ہے وہ زبان جس میں اللہ کا ذکر سے وہ تر رہنے والی ہے اس سے چند جملے نکلتے ہیں تو آگے ایمان کی بہاریں آ جاتی ہیں وہ نگاہ جو تقدس کی مظہر ہے جس کے چہرے پہ پڑتی ہے اس کے دل کو نور ایمان سے تازہ فرما دیتی ہے ہند کی سرزمین پہ آئیے وہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی میں کس کی بات کروں وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری یہ سارے کے سارے اہل سنت کے اسلاف ہیں اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا گردن نے جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضى له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه مسند زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان حضرت صوفی پیر ارشد محمود دامت برکاتہم القدسیہ رونق محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ صوفی عابد محمود اسلمی مدد اللہ العالی معزز و محترم محتشم علماء کرام خلفاء اعظام سامعین زیوکار اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس ذات پاک نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس روحانی اور وجدانی محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ برادران اسلام،
خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد اسلم نقشبندی صاحب بڑے پیارے انداز میں تصوف کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے. ان کے بعد میرا گفتگو کرنا یہ تو صحیح نہیں، لیکن چند ایک معروضات تصوف کے حوالے سے عرض کرنی ہے. جب ہماری نظر کسی اللہ کے نیک بندے کے عرس کے متعلق ہماری نظر جاتی ہے، یا یہ کہ اولیاء کرام کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، تو لا محالہ ہمارا ذہن کشف و کرامات کی طرف راغب ہو جاتا ہے. لیکن کشف و کرامات ایک طرف ہے، تصوف ایک طرف ہے. تصوف کشف و کرامات کا نام نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، شریعت میرے اقوال ہیں، طریقت میرے افعال ہیں، حقیقت میرے احوال ہیں، معرفت میرے اسرار ہیں. تصوف کی یہ چار منازل ہیں. تصوف کی یہ چار منازل ہیں، طریقت، شریعت، حقیقت اور معرفت. لیکن اب طریقت کا تعلق شریعت کے ساتھ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طریقت میرے اقوال ہیں، گویا شریعت، آپ نے فرمایا شریعت میرے اقوال ہیں. تصوف کشف و کرامات کا نام نہیں، بلکہ تصوف بنیاد شریعت کی ہے. اگر تصوف میں شریعت نہ ہو تو وہ تصوف نہیں ہے. یعنی اگر صوفی کے پاس شریعت کے احکامات کی پابندی نہیں تو وہ صوفی نہیں. صوفی وہ ہے جس میں شریعت کی پابندی ہے، وہ صوفی ہے. شریعت کی پابندی ہی صوفیاء کیا کرتے ہیں اور وہ صوفیاء کہلایا کرتے ہیں. اور جب اللہ کا کوئی نیک بندہ شریعت کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اور پھر جب وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، اسے رب کا قرب ملتا ہے. تصوف کی بنیاد وہ شریعت پر رکھتا ہے. جب وہ اپنے تصوف کی بنیاد شریعت پر رکھتا ہے، اسے اپنے رب کا قرب مل جایا کرتا ہے. اور میرا رب یوں فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا. جب وہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کیا کرتا ہوں. گویا تصوف کی بنیاد شریعت ٹھہری. شریعت ہے تو تصوف ہے، ورنہ کشف و کرامات اگرچہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں، ملاحظہ فرمائے، جتنی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کی بنیاد کشف و کرامات نہیں رہی، بلکہ وہ وقت کی ضرورت تھی. جب ایسا ہوا، سامنے اگر کوئی بدبخت کھڑا ہوا ہے، اگر دیکھا گیا وہ کشف و کرامات کے ذریعے اس کو نیچا دکھانا ہے، اگرچہ وہ ہند کا جوگی کیوں نہ ہو، ارے فرعون کی وہ تلسماتی رسیاں کیوں نہ ہو، لیکن ان کی بنیاد بھی تصوف پر نہیں رکھی گئی، بلکہ ان کی بنیاد بھی شریعت پر تھی. اس لیے تصوف کی بنیاد شریعت ہے. ورنہ حضرت بایزید بستامی آپ تو یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ گیا حج کرنے کے لیے، پہلی مرتبہ گیا تو میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، لیکن جب دوسری مرتبہ گیا میں نے خانہ کعبہ کے مالک کو بھی دیکھا اور خانہ کعبہ کو بھی دیکھا. لیکن فرمایا جب میں تیسری مرتبہ گیا مجھے صرف مالک خانہ کعبہ نظر آیا، خانہ کعبہ نظر نہیں آیا. ارے تصوف یہی ہے کہ اس میں شک نہیں، کشف و کرامات کا تعلق ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے. میرا رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، رب ذوالجلال لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیا کرتا ہے. پھر وہ اللہ کے اس نیک بندے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور در جو ہے وہ اسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہی کام ہوتا ہے اللہ کے ان نیک بندوں کا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنی محفل میں حاضر ہونے والوں کو ہدایت کے راستے کی طرف گامزن فرما دیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے رب ذوالجلال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.
ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اب آپ حضرات اپنی سستیاں اتار دیں کیونکہ دربار عالیہ موری شریف کے فیض یافتہ سنان کو دعوت نہ دینے والا ہوں، محبت سے بابا بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں، یہ ذوق تو ٹھنڈا ہو گیا آپ کا، محبت سے بابا بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھے ہو، زیارت بھی کر رہے ہو، محبت سے بابا بلند کہہ دو سرا سبحان اللہ۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، آواز بلند کون ہے یار سبحان اللہ۔ آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، جہاں والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ارے جہاں والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ تو غلام غوث ہے، تو غلام غوث ہے، آزاد کر دیا مجھ کو، ارے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں۔ تو غلام غوث ہے، آزاد کر دیا مجھ کو، قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں۔ حضرات گرامی بس آخری بات، دو چار منٹ کے لیے میں دعوت نات دے رہا ہوں۔ ہمارے بیرپور کے بڑے خوبصورت ننھے سناہان جناب ایان قادری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت مصطفیٰ سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سب کو السلام علیکم اپنے داماد درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائیں انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائیں انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا اڑھوگے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا اڑھوگے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا آسان نہ تھا، ہم تو میرے سر میں، ہم تو میرے سر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ مدیانو سینے لامدائے سونا شاد پور والا، مدیانو سینے لامدائے سونا
کیا تنگ کرنے میں بار بار کچھ چیز ساڑی رہا سن پھر چنگا سی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان اولیاء، شان اولیاء، مقام اولیاء۔ صدیق اکبر کی صداقت سے پھول کھلتے ہیں، بابا دے بلند کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں محبت سے یہ کلام سننا کہ صدیق اکبر کی صداقت سے پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ صدیق اکبر کی صداقت سے پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ ارے تو مجھ سے کسرے صداقت کی منزلت مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں۔ ارے تو مجھ سے کسر صداقت کی منزلت مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں۔ عقدہ کھلا ہے کیف و سرور کا، خواجہ صوفی محمد زاہد معصومی ہے سناہا حضور کا۔ میں دعوت نہ دے رہا ہوں خلیفہ مجاز صوفی محمد زاہد معصومی صاحب، خلیفہ مجاز دربار عالیہ موہری شریف، میں ان سے التماس کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت مصطفیٰ سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازیں۔ جناب محترم خلیفہ مجاز صوفی محمد زاہد معصومی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ انظر حلنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ بدامی یہی تو پانچ ہی مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی لی خمسۃ تفی بہا ہر البابا الحبما المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ صلاۃ والسلام لکی یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام لکی یا نبی اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ وہی آپ نہیں ہیں وہی جلن، کوئی سوچ دل میں کمی نہیں۔ ارے وہی آپ نہیں ہیں وہی جلن، کوئی سوچ دل میں کمی نہیں۔ جو آگ لگا کے چلے گئے ہیں لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ مگر کمی ہے اس چاند کی، مگر کمی ہے اس چاند کی جو تہ مزار چلا گیا۔ حضرات محترم، ہمیشہ ہی یہ مجھ پر احسان عظیم ہے کہ حضور قبلہ عکس حضور شادپور شریف، تصویر حضور شادپور شریف، راحت تصویر شادپور شریف، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ پیر صوفی ارشد محمود صاحب وسلمی آستانہ علیہ صلی اللہ شریف مسند اسلام پر جلوہ فروز ہیں، اور میرے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ صوفی محمد عابد محمود اسلمی صاحب جل مجدہ ملک پاکستان کے کونے کونے سے یہاں لوگ مگر ہیں۔ یہ سارا فیضان نظر ہے میرے حضور سلطان الاولیاء زری زربق عظیم رہنماہ طریقت و حقیقت واقف رموز حقیقت حضرت الحاج خواجہ صوفی محمد نواب الدین احمد اللہ۔ اور میرے والی نعمت حضور تاجدار تصوف شہنشاہی طریقت حضور قیوم پنجاب پیر لاسانی وارث مسند مجدد الفسانی عظیم عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ خواجگار الحاج حضرت خواجہ محمد واسف اور حضور قبلہ ثانی زری زربق حضور قبلہ عکس زری زربق رہنمائے ایشیا یورپ حضور قبطۃ الصالحین زبدۃ العارفین سند الواسلین حضرت قبلہ خواجہ پیر صوفی محمد اسلم صاحب آپ کے روبرو حضرت والا شان کی وفات سے یہاں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ حضرت صاحب بس چند اشعار کی حاضری کے لیے مجھ جیسے حقیر کو دعوت دی گئی ہے۔ اللہ خالق کائنات اس عظیم شخصیت کو ہمیشہ شاد و آباد
رکھے آستانہ صلیال شریف آستانہ شادپور شریف کو ہمیشہ ہی دن دگنی رات چوگنی ترقی سے فرمائے میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیے گا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا بن کے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ شاہوں سے ملا ہے نہ گونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے مقدر کا ملا ہے ارے مجھ کو تو مقدر بھی خواجہ تیرے در سے ملا ہے بس میرا ماہی صلی اللہ 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 یاسین دسیرے والا مازاگ دنینا والا العصر زمانے والا میرا سونا کملی والا میرا سونا کملی والا میرا سونا کملی والا بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ لگی پال دیگا لگے والا ہی لگی پال دیگا لگے والا ہی انہوں کون بیٹا لگے والا ہی ساتھیوں سے سونے لگے لگ گئے تیرا توڑ نباب والا ہے بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ پاویں آقا دا پاویں داتا دا پاویں دار ہووے سونے خواجہ دا پاویں آقا دا پاویں داتا دا پاویں دار ہووے سونے خواجہ دا سانو ہر دربار جو آقا دے سانو ہر دربار جو آقا دے دربار دی خوشبو آتی ہے بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا صاحبی تاج الملک جسمہ کا سمتا شمس دہا بدری دجا سیدنا لا یاسین سے والا مازاگ دنینا والا العصر زمانے والا میرا سونا کملی والا میرا سونا کملی والا بدلے رب الہلا اور کیا چاہیے بدلے رب الہلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ان کو روز جلا اور کیا چاہیے بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ آگے ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ محبوب دم لائی
نو سجائے رکھنا خواجہ دے آنے دا بیلا او جے دے موڑے اتے لوئی او جے دے موڑے اتے لوئی او جے دے لارے او اسی لگیاں او دے ورگا نہ کوئی اے سونا اے من مونا اے یار سونا اے من مونا اے یار سونا اے من مونا اے یار سونا اے یار سونا اے یار سونا اے یار سونا اے من مونا اے سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال دی کبھی ساتھیا باری جہاں سونا ہے یار سونا ہے یار سونا ہے یار سونا ہے سونا کی میں آگ دت دور وچوں بولدا پیچھے گیا کہ من سون وچ بولدا موسیٰ دا پیار کو دور وچوں بولدا رکھ جد بولدا ہے دور وچوں بولدا فیض بابے بھلے دا فیض بابے بھلے دا فیض بابے بھلے دا قصور وچوں بولدا فیض میرے دادا دا فیض میرے دادا دا لاہور وچوں بولدا فیض میرے خواجہ دا فیض میرے خواجہ دا شاد پور بولدا فیض میرے خواجہ دا لاہور وچوں بولدا سزا ہی شہزاد کے بدور وچوں بولدا کیسا ہی کے بغیرور وچوں بولدا بلیاں دا حال تے قبور وچوں بولدا پر ناصر محدثاں مفسراں دی گل او رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان درباری عالیہ مہوری شریف فیضان درباری عالیہ شادپور شریف ہو سونا ہے من مونا ہے سونا ہے من مونا ہے آمینہ تیرا لال جی کبھی ساتھی ماری جہاں سونا ہے یارو سونا ہے یارو سونا ہے یارو سونا ہے تیری صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا سجیا کھا تیرا بھی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا سونا ہے یارو سونا ہے یارو سونا ہے یارو سونا ہے من مونا ہے آمینہ تیرا لال جی کبھی ساتھیا ماری جہاں تیری سونی صورت میرے دل وچ کھبری جاوے لگ کے مستی نینا والی ہوش بھی اٹھتی جاوے ہوش بھی اٹھتی جاوے ڈار گئی یارو 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 ڈار گئی ڈار گئی یہ سونی سونی چاہت دی گل سادیا باری جہاں سونا ہے من مونا ہے فیض بابے بھلے دا قصور وچوں بولدا فیض میرے خواجہ دا فیض میرے خواجہ دا شاد پور بولدا فیض میرے خواجہ دا فیض میرے خواجہ دا شاد پور بولدا فیض میرے خواجہ دا شاد پور بولدا فیض میرے خواجہ دا موہری وچوں بولدا سزا ہی شان تے فتور وچوں بولدا پیسہ ہی تے بندے مغرور وچوں بولدا پر ناصر محدثاں مفسراں
یہ میرے ذریعہ وقت سلطان الاولیاء غوث سمدانی جان عالم الحاج خواجہ صوفی محمد نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ منظور نظر ہے، اس پر میرے قبلان کی مہر سبز ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور لمحہ لمحہ کیا ہے مجھ پہ کرم، اور کتنا میرا خیال رکھا ہے، اور یا رسول اللہ میں کب کا مر گیا ہوتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، سونا ہے یارو سونا ہے یارو سونا ہے یارو سونا ہے یارو سونا ہے من مونا ہے یارو سونا ہے من مونا ہے آمینہ تیرا لال جی کبھی ساتھیا باری جاواں مکی گئے سج میں غربت والے ٹوٹ گیا غم دالا کسی دن دا سن کر جی کبھی ساتھیا باری جاواں شان رب نے حضور دی بدائی ہوئی ہے، شان رب نے حضور دی بدائی ہوئی ہے، بدائی ہوئی ہے، اسفید حضور نال لائی 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 ہوئی ہے، سرکار کی آمد آقا کی آمد ذرا گونج کے بولو ذرا اونچا بولو ذرا پیار سے بولو شان رب نے حضور دی بدائی ہوئی ہے، بدائی ہوئی ہے، اسفید حضور نال لائی ہوئی ہے، اسفید حضور نال لائی ہوئی ہے، اپنے دلانو بس یاد کریے کر کر آقا دا میلاد کریے، موج عاشقانی موج عاشقانی آقا نے لبائی ہوئی ہے، لبائی ہوئی ہے، اسفید حضور نال لائی ہوئی ہے، اسفید حضور نال لائی ہوئی ہے، اسفید حضور نال لائی ہوئی ہے، پرید حضور نال لائی ہوئی ہے، اور احمد دا میرے اُتے می بھریا، اور احمد دا میرے اُتے می بھریا، کلا جدوں آل نبی دا بھریا، گھٹی ادوں دی سایاں نے چڑھائی ہوئی ہے، چڑھائی ہوئی ہے، اسفید حضور نال لائی 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 ہوئی ہے۔ چند اشعار اپنے شیخ کامل حضور خواجہ خواجگان حضور ذریعہ بخت سب سے پہلے حضور ذریعہ بخت کے فیض یافتہ حضور قبلہ عالم اکثر ذریعہ بخت حضور قبلہ پیر خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دو شعر، اس کے بعد ذریعہ بخت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں رجاعت چاہوں گا۔ بابا دے بعد شریف پڑھئے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، تیرے جوماں دی روٹی تو وار دیواں، ملے آساں جے پاک کلیم والا، تیرے ہاتھ دی سوٹی تو وار دیواں، جے ملے تاج سکندری وی، اوے خواجہ تیرے ٹوپی تو وار دیواں، او جیوے شاد پور والا، او جیوے میرا پیر سونا، اوے بوٹے آسا دے پل دینے، اوے میرے سونے خواجہ دے دیوے کار کار پل دینے، میرے خواجہ اسلم دے دیوے کار کار پل دینے، میرے خواجہ اسلم دے دیوے کار کار
سونا 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 اے خواجہ ارشد سونا پیران دیاں گڈیاں نے اوے سچا موری والے دا اتے رونق لگیاں نے سچا موری والے دا اتے رونق لگیاں نے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ صداقت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دربار عالیہ سرہنگ شریف دربار عالیہ کھڑی شریف دربار عالیہ موری شریف دربار عالیہ شادپور شریف آستان عالیہ فیضان مدینہ زندہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دے وچ موہری رانجا موہری دا خوب وجا ایسی سریلی تان یارو موری والا لولو وچ وسا گیا جے جڑا اس مجلس نو سن کے مست ہویا خواجہ انہوں پیر بنا گیا جے اینی لتنا کسے کو حشر توڑی جڑا رنگ خواجہ اسلم چڑھا گیا اوے جیوے میرا پیر سونا 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 اے خواجہ اسلم سونا 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 اے خواجہ ارشد 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 سونا 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 ارشاد پور والا سونا 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 ارشاد پور والا سونا پیران دیاں گڈیاں نے اوے سچا موری والے دا اتے رونق لگیاں نے سچا موری والے دا اتے رونق لگیاں نے جیوے جیوے شاد پور والا سونا 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 اے خواجہ ارشد سونا 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 اے خواجہ معصوم سونا 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 اے خواجہ نواب سونا 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 اے خواجہ معصوم سونا کوئی نعرہ مارے آئے کوئی میں پیا ڈوبتا سونے ارشد تارے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضور خواجہ کاجگار جیوے جیوے سونے جیوے شاد پوری بابے دا فیض شاد پوری بابے دا فیض اللہ جیوے جیوے خواجہ اسلم جیوے 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 خواجہ ارشد جیوے پیران دیاں گڈیاں نے اوے سچا موری والے دا اتے رونق لگیاں نے دو شعر اپنے حضور زریزار وقت کو جو میں پنجم ثانی زریزار وقت الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ کی بارگاہ میں اپنے اجازت چاہوں گا مل کر آواز بلند پڑھیے گا میرے خواجہ دی تم جہانی اندر انہوں پیر آکھاں یا دستگیر آکھاں سونا ونڈ دا فیض خزانیاں نو انہوں خواجہ نواب دی تصویر آکھاں اور میرے دل دی قدریں ہو پہ ہو اور مہری والے نو پورے زمانے دا پیر آکھاں اور میرے مرشد دات میاں صاحب فرماؤندے نے موتی چوگ وہ جنہ دی ہوئے تے اونی چوگ دے وہ تانے جنہ نو خواجہ نواب نظر وچ رکھ دا تے
سے جس جس کی پرید ہے وہ محبت سے باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ آخری بات محبت والی، اس کے بعد دعوت نات کہ پیر سید جماعت علی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے مرید نے پوچھا حضور آپ کو کس بات پہ مان ہے؟ اپنے تقوی پہ مان ہے، اپنی پرہیزگاری پہ مان ہے، اپنی نمازوں پہ مان ہے؟ تو پیر سید جماعت علی کا یہ جملہ سنو، خدا کی عزت کی قسم، پیر سید جماعت علی فرماتے ہیں نہ مجھے اپنے زہد پہ مان ہے، نہ اپنے تقوی پہ مان ہے، نہ اپنی پرہیزگاری پہ مان ہے، نہ مجھے حج و عمرہ پہ مان ہے، نہ اپنی نمازوں پہ مان ہے۔ مرید کہتے ہیں حضور کس بات پہ مان ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے مان ہے تو اس بات پہ مان ہے، ارے میرے پیر نے ایک دن مجھ سے کہا تھا جماعت علی میں تجھ سے یہاں بھی راضی ہوں، جماعت علی میں تجھ سے وہاں بھی راضی ہوں، جماعت علی میں تجھ سے یہاں بھی راضی ہوں، جماعت علی میں تجھ سے وہاں بھی راضی ہوں۔ حضرات گرامی، میں دعوت نات دے رہا ہوں جناب محترم قاری نور الحسن صاحب جو خارون آباد سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت مصطفیٰ سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازیں۔ ان کے بعد جناب محترم حافظ غلام عباس صاحب شکرگڑھ سے جو تشریف لائے ہیں ان کی نعت ہوگی اور اس کے بعد بیان شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی آقات آگنہار دے جو جیوی ہم سرکار دے سبحان اللہ۔ کوئی اوقات آگنہار دے جو جیوی ہم سرکار دے کیوں پھرا منگتے تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی میں تے منگتی ہوں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی جنہاں نے بھی تیرے درد ٹکڑے کھا لے جنہاں نے بھی تیرے درد ٹکڑے کھا لے گل کر دے ورشوں پار دی گل کر دینے ورشوں پار دی سانو جو ملی عزت نیازی جگ دے سانو جو ملی عزت نیازی جگ مہربانی ہے سب سرکار دی نہیں کوئی اوقات آگنہار دی نہیں کوئی اوقات آگنہار دی جے ہو جائے ہاں میں ہاں سرکار دی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے سارے حضرات بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو لہرا کے بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے
عشق لٹیا ولی پیغمبراں نو اتے کئی بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی اجے تیرا کی لٹیا بلیا اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی حضرات گرامی میں دعوت نہ دے رہا ہوں جناب محترم عالمی شہرت یافتہ سنہان بزرگ سنہان جناب محترم حافظ غلام عباس صاحب آپ شکرگڑھ میں ان سے التماس کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت مصطفیٰ سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازیں جناب محترم حافظ غلام عباس صاحب سبحان اللہ کافی عرصے بعد تساں سنگیاں دے چہرے تکے اللہ پاک کرم فضل تے رحمت فرمائے اور سب منزل مقصود پہنچائے رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت جناب حضرت العلامہ مولانا مفتی مظہر اللہ سیالوی صاحب اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سرکار فرمایا ہے پرانی یاد جڑی ہے تازہ کرنی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ فرمایا شان ود کے نموڑیاں تے چان والے ہیں کئی سنگیاں سنی ہیں ہاتھ کٹ لے مصر دیاں اور دانے جدوں حسن یوسف نمودار ہویا پتا لگا ایسا کیفت ایسا کمار ہویا کہ کچھ پتا دے کربلا کدے حسن دا گرم بازار ہویا جن پور تے موسیٰ نہ ویکھ سکے اودا سامنے دیدار ہویا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ شان ود گینی بھئی شان ود گینی اے شان ود گینی مونے ہاتھ جان لیا شان ود گینی بھئی شان ود گینی اے شان ود گینی مونے ہاتھ جان لیا اوہ غرب شان ود گینی بھئی شان ود گینی شان ود گینی مونے ہاتھ جان لیا شان ود گینی بھئی شان ود گینی شان ود گینی مونے ہاتھ جان لیا
رب نو بھی پورا اعتبار ہے، تیرے اتنے رب نو بھی پورا اعتبار ہے، تائیں تینوں چنیا نبی دا پہلا یار ہے، تیرے اتنے رب نو بھی پورا اعتبار ہے، تیرے اتنے رب نو بھی پورا اعتبار ہے، تائیں تینوں چنیا نبی دا پہلا یار ہے، تائیں تینوں چنیا نبی دا پہلا یار ہے، اے تیرے سار تے صداقت دا تاج ہے، تیرے سر تے صداقت دا تاج ہے، تیرے سر تے صداقت دا تاج ہے، او تینوں غار وچ ہو گیا معراج اور تیرے سر تے صداقت دا تاج ہے، تیرے سر تے صداقت دا تاج ہے، تینوں غار وچ ہو گیا معراج لگدا اٹھان والیا، شان ود گئی بھئی شان ود گئی، شان ود گئی مونڈیاں تے جان والیا، تیرے اتنے رب نو بھی پورا اعتبار ہے، تیرے اتنے رب نو بھی پورا اعتبار ہے، تائیں تینوں چنیا نبی دا پہلا یار ہے، تائیں تینوں چنیا نبی دا پہلا یار ہے، اے تیرے سار تے صداقت دا تاج ہے، تیرے سر تے صداقت دا تاج ہے، او تینوں غار وچ ہو گیا معراج لگدا اٹھان والیا، اے شان ود گئی بھئی شان ود گئی، اے شان ود گئی مونڈیاں تے جان والیا، او ربیا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ سرہند شریف، دربار عالیہ کھڑی شریف، دربار عالیہ موری شریف، دربار عالیہ شاہپور شریف، آستان عالیہ سلیال شریف، جیوے جیوے اوہ غار پیا دیا گوایا نے، اوہ غار پیا اوہ غار پیا دیا گوایا نے، ترے راتاں جتھے رل کے نبھائیاں نے نبی نو سینے لان والیا، شان ود گئی بھئی شان ود گئی، شان ود گئی مونڈیاں تے جان والیا، پگ پھاڑ غار دے سوراخاں نوں لگا گیو، 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 جیڑی جا بچی اوتھے پیر وی ڈگا گیو، جیڑی جا بچی اوتھے پیر وی ڈگا گیو، اے سارے جھولی وچ، اے سارے جھولی وچ بھئی سارے جھولی وچ شاہ ابرار دا، ساری جھولی وچ، ساری جھولی وچ، ساری جھولی وچ شاہ ابرار دا، ساری جھولی وچ، ساری جھولی وچ، ساری جھولی وچ شاہ ابرار دا، سب تھنوں ڈنگ رہا تینوں مار دا تے پیار نہ
کر تو سردار میرا اجی کاشا پھڑ کے میں تیرے گھر دے آیا کرم کماوی تو موری والے اسایا وچ مجدار دے آیوں بیڑا تار میرا وچ مجدار دے آیوں بیڑا تار میرا میں تیری نوکر تو سردار میرا میرے موری والے اسایا بابو دین سایا مت سنگ لایا کرم کماوی وقت دربار تیرا میں تیری نوکر تو سردار میرا کیونکہ مولا علی دے تو ہے دل دادارا مولا علی دے تو ہے دل دادارا آج جنوں بس ہے تیرا سارا شامی نہیں کوئی اور میری سرکار تیرا میں تیری نوکر تو سردار میرا میرے موری والے ابایا سنگ لایا نواب دین سایا کرم کماوی وقت دربار تیرا میں تیری نوکر تو سردار میرا میں تیری نوکر تو سردار میرا میرے موری والے سایا مت سنگ لایا بابو دین سایا کرم کماوی وقت دربار تیرا میں تیری نوکر تو سردار میرا میں تیری نوکر تو سردار میرا سارا جگ چھٹ کے میں تیرے سنگ لایا صورت تیری نو میں دل تے جمایا میرا حج ہو جاوے کر دے دیدار تیرا میرا حج ہو جاوے کر دے دیدار تیرا میں تیری نوکر تو سردار میرا میرے میرے موڑی والے اسایا مت سنگ لایا کرم کماوی وسے دربار تیرا میں تیری نوکر تو سردار میرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناز درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا سونا جگ تے آیا لگیاں رون گا لگیاں رون گا میرا کمری والا آیا لگیاں رون گا لگیاں رون گا پیر حضور جگایا لگیاں رون گا لگیاں رون گا میرا سونا جگ تے آیا میرا کملی والا آیا لگیاں رون گا لگیاں رون گا پتھراں نوں کلمہ پڑھایا سرکار نے جی پتھراں نوں کلمہ پڑھایا سرکار نے انگلی تے جان نوں کھڈایا سرکار نے
مجنو موڑ وخایا لگی رونقاں لگیاں رونقاں میرا سونا جد تے آیا لگیاں رونقاں لگیاں رونقاں جدوں دائے ہویا میرے آقا دا ظہور جدوں دائے ہویا میرے آقا دا ظہور اودوں دائی جگ دائے جگ نور نور اودوں دائی جگ دائے جگ نور نور رب نور دا بھی برسایا لگیاں رونقاں لگیاں رونقاں اشارہ ہو گیا صرف دو شعر میاں محمد سوار کے قریب اس تو بعد اجازت میاں صاحب فرمایا چرخا سو سو یہ چرخا سو سو تیرے لاکھوں خوف علیہم ولا هم يحزنون اسیہ میں نہیں اولیاء اللہ دے کول آوندے میاں صاحب نے لکھیا ہے اے چرخا سو سو تیرے عملان والے میں عرض کی تھی جناب دو شیر تو بات نہیں پڑھا گا بار بار اشارہ نہیں عملان والے آخری شیر عملان والے لنگ لنگ جان حضرت علامہ مولانا مفتی مظہر اللہ سیالوی آپ سیال شریف میں آپ سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں نعرہ تکبیر بڑا ٹھلا نعرہ مارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان اولیاء دربار عالیہ بغداد شریف دربار عالیہ سرحد شریف دربار عالیہ کھڑی شریف دربار عالیہ ماری شریف دربار عالیہ شادپور شریف آستان عالیہ سلیال شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع أصحاب الهادين المهديين المكرمين المنتخبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف محمد کے ساتھ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام معظم و مکرم پیر طریقت عامل شریعت سبحان اللہ. پیر صاحبزادہ خواجہ ارشد محمود دامت برکاتہ العالیہ، مشائخ حضرات، علماء کرام، برادران طریقت، یہ بات ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے کہ اس پرفتن دور میں اسلام کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دین کو سبحان اللہ. روئے زمین کے مشارق و مغارب میں پھیلانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں پوری ملت کا سرمایہ. سبحان اللہ. میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت کا خادم بنائے. آج کی ہماری حاضری مشائخ کرام، اولیاء کرام، بالخصوص پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ذکر مبارک کے سلسلے میں ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ حضور پیران پیر سلسلہ قادریہ عالیہ کے پیشوا ہیں اور امام ربانی شیخ مجدد الفسانی سلسلہ شاہ نقشبند کے سالار ہیں. اور اس محفل کی نگرانی اور صدارت کرنے والے پیر طریقت نقشبند سے ہیں، اور اس میں خطاب کرنے والا جو ہے وہ مشائخ چشت کا غلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے آپ کیا سمجھیں؟ میں یہ تمہیداً عرض کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ ہم سب کے حقیقتاً پیر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور باقی چاروں سلسلے پیر بھائی ہیں. اور ہمیں اس وقت یہ عملی طور پر پیغام دینا ہے
کہ باقی لوگوں میں اختلاف ہوتے رہے، لیکن یہ سلسلہ طریقت کے چاروں سلسلے جو ہیں یہ پیر بھائی ہیں کہ ہمارے پیر حضور کی ذات ہے، اور ان چاروں سلسلوں کے مشائخ کے سینے انوار محمدیہ سے منور ہیں۔ آج اس بات کی بہت ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تک انسان فیض نہیں پا سکتا جب تک اپنے سلسلے کو عالیہ نہ سمجھے، اپنے سلسلے اور اپنے پیر طریقت کو اللہ اور اس کی رحمت کے نزول کا دروازہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے در سے ملے گا وہ پیر طریقت سے ملے گا۔ یہ عقیدہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ معنی نہیں ہے کہ باقی سلاسل کے ساتھ ہم محبت نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا، فقہ اکبر میں ہے کہ سنی کی علامت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تفضل الشیخین وتحب الختنین وتمسح علی الخفین، کہ تو سیدنا ابو بکر و عمر کو سب پر فضیلت دے، لیکن فضیلت میں یہ بات نہ آئے کہ دوسروں کی شان کی کمی تیرے دل میں آئے، بلکہ تحب الختنین، تو ان سے جن کے گھر نبی پاک کی بیٹیاں ہیں عثمان و علی سے محبت کر، اور محبت کبھی نہیں ہو سکتی جب تک جس سے محبت کیا جائے اس میں نقص نہ آئے۔ تو سنی نہیں ہو سکتا، اگر فضیلت شیخین کا قائل ہے تو اس وقت تک سنی نہیں ہو سکتا جب تک عثمان و علی کو بھی بے داغ نہ سمجھے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ تو مسحوں کے اوپر مسح کر اپنے موضوع کے اوپر۔ آج کل کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے ان سلاسل طریقت کے اندر بھی فرق کرنا چاہتے ہیں۔ ان موضوعات کو مت چھیڑو کہ پیران پیر کا مقام زیادہ ہے، یا خواجہ غریب نواز کا مقام زیادہ ہے، یا شاہ نقشبند کا۔ ہمیں اپنی خبر نہیں، ہم کسی ولی کو نہیں سمجھ سکتے، اولیاء کے مقامات میں ہم وزن کیسے کر سکتے؟ میں نے اپنے شیخ کی زبان سے سنا کہ جو چاروں سلسلوں کے کسی بزرگ کے لیے بھی دل میں بغض رکھے گا، تو میرے حضور پیر سیال نے فرمایا کسی ایک بزرگ کے لیے بھی دل میں بغض رکھے گا تو اس کے ایمان کے خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ۔ چونکہ یہ عرص مقدس کی محفل ہے، اس میں کچھ باتیں جو شریعت و طریقت کی ہیں ان کے متعلق میں عرض کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ عرض کی کہ ای الناس خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر کون شخص ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی اور اس نے اپنی زندگی میں حسین اعمال کیا۔ یہ لوگوں میں سب سے اچھا کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھی لمبی دے اور اسے اپنے محبوب کی غلامی میں حسین اعمال کی بھی توفیق عطا کرے۔ پھر اس صحابی نے دوسرا سوال کیا کہ ای العمل خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا؟
تو حضور نے فرمایا کہ تجھے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر میں اتنی لذت نصیب ہو کہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطب بذکر اللہ، جس وقت تیری روح قبض ہو رہی ہو اس وقت بھی تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ دو سوال تو صحابی نے پوچھے، اس کے بعد پھر ایک سوال حضور نے پوچھا۔ سرکار نے فرمایا کہ خیر عمل تو تم نے پوچھا، اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا یہ جانتے ہو کہ تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کیا؟ کیونکہ محبوب عمل کا مقام خیر سے اوپر ہے۔ خیر تو وہ ہے جو اچھا، اور محبوب وہ ہے جو رب کو عمل بہت پیارا۔ تو یہ سرکار نے پوچھا کہ تم نے خیر عمل کا بھی پوچھا اور لوگوں میں جو بہتر ہے وہ بھی پوچھا۔ اب میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کیا؟ تو ایک صحابی نے کہا الصلاۃ والزکوٰۃ یا رسول اللہ، نماز اور زکوٰۃ۔ حضور نے سکوت فرمایا۔ دوسرا صحابی اٹھا، اس نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ کے راستے میں گردن کٹانا، جہاد کرنا، خون سے لت پت ہونا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے سنو، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے محبوب عمل کیا ہے۔ فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ تمام مومن کے اعمال میں سب سے پیارا عمل اللہ کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے سے محبت کرنا۔ اور یہ میں نے مشائخ سے سنا ہے کہ جس بزرگ کا عرس ہو تو کوئی شخص اس عرس میں شرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ صاحب عرس خود اسے نہیں بلاتا۔ تو کیا یہ بات کم ہے کہ کوئی پیران پیر کا مہمان ہو اور کوئی امام ربانی کا مہمان ہو؟ سبحان اللہ۔ ایک عرب کا شاعر کہتا ہے کہ ضیف القوم تعرفہ الکرام، کہ جو عزت والا میزبان ہوتا ہے وہ آنے والے مہمانوں کی ضرورت کو سمجھتا کہ آنے والوں کی کیا ضرورت ہے۔ اتنی بڑی ہستیوں کا عرس ہو اور ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت ہے کہ یا پیران پیر ہماری کیا ضرورت ہے، شاہ نقشبند ہماری کیا ضرورت ہے۔ جو کریم میزبان ہے وہ آنے والے مہمانوں کی ضرورت کو سمجھتا ہے، اس لیے یہاں زبان سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہستیاں خود پہچانتی ہیں کہ آنے والوں کی ضرورتیں کیا ہیں اور ان کو پورا کیسے کرنا۔ سبحان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ ہندوستان کے سید ہیں اور کوئی مکتب فکر نہیں جو انہیں اپنا امام نہ مانتا ہو۔ شاہ صاحب کی یہ کتاب ہے کلمات طیبات، یہ کتاب عربی زبان میں ہے۔ اس کے صفحہ 78 پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام ہیں، تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے ایک مکتوب کو میں نے پڑھا اور اس مکتوب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شب میں نے دیکھا کہ ایک چبوترے پہ تمام اولیاء اللہ حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
میں قریب گیا تو میں نے شاہ نقش بند کی بھی زیارت کی جو دو زانو ان اولیاء میں تشریف فرما تھی، اور میں نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی جو ایک عالم مہدیت و فنا میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی شان تھی۔ اور باقی اولیاء اللہ حلقہ باندھے ہوئے بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد سب اولیاء اٹھے اور چل پڑے، تو میں نے پوچھا کہ یہ تمام بزرگان دین اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں بھی ان اولیاء کے ساتھ چل پڑا، تو اتنے میں نے دیکھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں ایک بزرگ کو پکڑا ہوا جو سر سے ننگے ہیں، پاؤں بھی ان کے ننگے ہیں، اور انہوں نے ایک گودڑی پہنی ہوئی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے؟ تو اولیاء اللہ نے کہا کہ یہ اویس کرنی ہے جن کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا۔ تو یہ اولیاء اللہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی قیادت میں چل رہے تھے، اتنے میں ایک حجرہ ظاہر ہوا، اور اس حجرے پر نور کی بارش ہو رہی تھی، اور وہ سب اولیاء کرام اس میں داخل ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ تمام اولیاء سیدنا علی مرتضیٰ کی قیادت میں اس حجرے میں کس لیے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج یہاں عرس غوث الورا کی محفل ہے، اور اس میں علی مرتضیٰ اور تمام اولیاء حاضر ہوئے ہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں صحابہ کرام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا اویس کرنی جیسی ہستیاں تشریف لائیں، اور کہاں لا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فارسی کے اندر ان کا مکتوب ہے کہ بتقریب عرس غوث الورا برمند، کہ یہ جتنے اولیاء آئے تھے حضرت غوث اعظم کی عرس کی تقریب کے اندر شامل ہونے کے لیے آئے تھے، تو جن کی مجلس میں صحابہ کرام آئے کہ یہ عرس غوث الورا ہے، یہاں وہ ایسے کرنی تشریف لے آئے، اور میرا ایمان ہے کہ وہاں سرکار انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، تو ایسی محفل میں آنے والوں کی ضرورتیں کیوں نہ پوری ہوں اور ان کا خاتمہ بالخیر کیسے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہی منقطع نہ ہوتی تو جس طرح اصحاب کہف کی شان میں قرآن کی صورت اتری تھی، اسی طرح حضور کی امت کے ان ولیوں کے لیے مستقل صورتیں نازل ہوتی کہ اگر وہ اصحاب کہف وہ تو صرف ایمان اپنا بچانے کے لیے نکلے تھے، کوئی اور بات مجھے بتاؤ کہ جس کے لیے وہ نکلے تھے؟ انہیں خطرہ تھا کہ ظالم بادشاہ ہے، اس کے ظلم سے ڈر کر کہیں ہم دین سے پھر نہ جائیں، تو انہوں نے کہا ایک غار میں پناہ لو تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے۔ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تو ان کے ساتھ جو کتا تھا قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، اور وہ نبی پاک کی امت کے اولیاء جنہوں نے لاکھوں کے ایمان بچائے ہیں، صرف اپنے ایمان نہیں بچائے، ان کا مقام اصحاب کہف سے کتنا بلند ہے۔ اگر اصحاب کہف کے لیے قرآن کی صورت اتر سکتی ہے تو ان کا ذکر کرنا رب کو کتنا محبوب ہوگا جنہوں نے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
صرف میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مرکزی بات تو یہی تھی کہ من یہد اللہ هو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے رب گمراہ کر دے اس کو کوئی پیر مرشد نہیں ملتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو پیر مرشد مل جائے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بات تو یہ تھی، کتے کا قرآن میں ذکر کرنے کی کیا غرض و غایت ہے؟ بعض لوگ عملی زندگی پہ زور بہت دیتے ہیں، ہم ان سے زیادہ عملی زندگی پہ زور دیتے ہیں۔ ان کی تقریریں سن کر اتنے لوگوں نے صورتیں اور سیرتیں اور باطن کو نہیں بدلا جتنے ہمارے پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ یہ بھی ان کو غلطی ہے کہ جی ہم تعمیر سیرت کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ تمہاری تعمیر سیرت والے تو ہم نے دیکھے ہیں کہ سال کے بعد وہ کسی اور سیرت کے پہلو پہ نکل جاتے ہیں، کہیں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، پہنچ کہاں جاتے ہیں۔ اور ہماری سیرت جس شیخ کے ہاتھ سے بدلی ہے، مرتے دم تک وہ نہ پھر سکتا ہے نہ کہیں پھر سکتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو حضرت مدر جانا کے غلام ہیں، کاش ان کی عربی کی تفسیر سورہ کاف کے اس مقام پر کو پڑھ کے دیکھیں۔ جو کچھ انہوں نے وہاں نکات لکھی ہیں اور طریقت و تصوف کی گتھیاں سلجھائی ہیں، کو عربی سمجھے تو تھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ جس کتے کی قرآن نے تعریف کی ہے وہ کسی سیرت کے قابل ہے؟ وہ تو نجس ہے۔ اور 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، ایک دفعہ بھی نہیں۔ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیل، اور اس کی تصویر کھینچی کہ وہ اگلے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے۔ کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی یا لیکچرر جو بہت زیادہ تعمیر سیرت کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اس میں سیرت کا کون سا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے؟ مجھے بتائیں اس میں سیرت کا کون سا پہلو ہے کہ کتے پال کے تم بھی چوکھٹ پہ بیٹھانا سکھاؤ؟ کتا تو جس گھر میں ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، وہ نجس العین ہے۔ صرف اور صرف اس کتے کی کیا بات ہے مجھے بتائیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور اس کی بات ہے کہ انہوں نے جھڑکا وہ واپس نہیں کیا، ان کی محبت کی وجہ سے اس نے ان کی سنگت نہیں چھوڑی۔ اور اگر ایک کتا ولیوں کی سنگت میں آئے جو سر سے پاؤں تک ناپاک ہے تو وہ پاک ہو جائے۔ کتا اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی صحبت میں پاک ہو سکتا ہے تو نبی پاک کی امت کے ولی میں بندہ پاک نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ 309 سال وہ ان کی چوکھٹ پہ رہا، 309 سال، اور وہ مرا نہیں۔ کوئی کتا دنیا میں دکھاؤ جو 309 سال زندہ رہا۔ اور کیسے رہا کہ اگلے دونوں ہاتھ ان کی چوکھٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ آج کل یہاں یہ بھی بڑا زور ہے قبروں پہ نہ جانا، شرک ہو جائے گا، حالانکہ نادانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر والوں کے پاس کتنا فیض ہے۔ میں آپ کو تحقیق سے عرض کرتا ہوں
کہ اس دور میں ٹینشن ڈپریشن یہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، جس کو بھی دیکھو اندر سے پھٹ رہا ہے۔ اور یہ میں نے حدیث اور کتابوں میں تحقیق کی ہے کہ جو شخص ہر جمعے اپنے پیر کی زیارت کرے یا کسی ولی کی قبر کی زیارت کرے، کبھی اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگی۔ جب حدیث پاک میں یہ ہے، امام بہقی نے اس حدیث کو حضرت سفیان سے یہ روایت کی ہے کہ من زار قبر ابویہ او احدما فی کل جمعہ کتب برا وغفر لہ۔ سرکار نے فرمایا جو ہر جمعہ اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا رہے، یا دونوں میں ایک فوت ہوا ہے اور ایک ہی قبر کی زیارت کرتا رہے ہر جمعہ، تو اللہ اس کا نام چوٹی کے نیکوں میں لکھ لیتا اور اس کی بخشش فرما دیتا۔ یہ بھی شرط نہیں لگائی گنہگار والدین ہوں یا نیک والدین، مطلق والدین کی بات کی، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جا کچھ پڑھیں زارا قبر ابویہ، صرف اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کر لے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ دنیا سے ولی ہو کر نکلے گا جو گنہگار والدین کی ہر جمعہ زیارت کرے اور وہ ابرار میں شامل ہو جائے، تو جو اللہ کے ولی کی قبر کی ہر جمعہ زیارت کرے گا کیا وہ ابرار میں نہیں شامل ہوگا؟ اب اگر ایک کتا اولیاء اللہ کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے تو اللہ قرآن میں اس کی پوری تصویر کھینچ کے بتایا کہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوصل۔ تو کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کتے کا بیٹھنا، ان کی چوکھٹ کا ذکر کرنا، اس میں کون سی سیرت کا پہلو ہے جو فقط سیرت کی بات ہے؟ مجھے بتائیں، فقط یہی بات نظر آتی ہے کہ مقبولان خدا کی چوکھٹ پر اگر کتے کے بھی ہاتھ رکھے ہوں تو رب اس کی تصویر ذکر کر رہا ہے، اگر ولیوں کی چوکھٹ پر کتا دونوں ہاتھ رکھے تو اس کا ذکر قرآن میں آئے جو قیامت تک تلاوت ہو رہا ہے، اور ولی کی چوکھٹ پر کوئی حضور کا امتی دونوں ہاتھ رکھے تو وہ کتے سے بھی بہتر ہے کہ رب کو وہ پیارا نہیں لگا۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 وہ تھے 5واں کتا تھا، یا 5 وہ تھے 6ٹا کتا تھا، یا 7 وہ تھے 8واں کتا تھا، یہ ان کی روایات کا ذکر کیا۔ تو مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اگر کوئی 4 بندے جا رہے ہوں، 5واں ان کے ساتھ کتا ہو، تو کوئی پوچھے کتنے ہو تو وہ کیا کہے گا کہ ہم 5 ہیں، یا یہ کہے گا کہ ہم 4 ہیں؟ کبھی کتا بھی گنتی میں آیا؟ وہ تو بندے گنتی میں آتے ہیں۔ آج تک کبھی سنا ہے کہ 4 بندوں کے ساتھ کتا جا رہا ہو تو پوچھے کتنے ہو تو وہ کہے ہم 5 ہیں، وہ تو 4 ہی کہیں گے۔ یہاں اس قدر گنتی میں ان کو گنا، ساتھ ہی کتے کو گنا کہ 4 وہ 5واں کتا، 5 وہ 6ٹا کتا، 7 وہ 8واں کتا۔ اگر ولی کی سنگت میں کتا آ جائے تو گنتی میں برابر شمار ہو رہا ہے، تو جو پیران پیر اور امام ربانی کی غلامی میں آ جائے تو کتا کل قیامت کے دن ولیوں کی گنتی میں آ جائے گا، تو وہ غلام نہیں گنتی میں آئے گا جو ساری اور چوتھی بات آپ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے معتبر روایات میں دیکھا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو فرمائے گا کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ،
تو وہ کہیں گے یا اللہ جس کتے نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا تو اس کو ہم کیسے چھوڑیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسے انسانی شکل دے گا اور انسانی شکل کے ساتھ ان اصحاب کہف کے ساتھ شامل ہوگا۔ تو اگر بنی اسرائیل کے اولیاء اتنے لجپال ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جاتے جب تک اپنے کتے کو ساتھ نہ لے جائیں، تو نبی پاک کی امت کے ولی لجپال نہیں ہیں کہ وہ اپنے غلاموں کو چھوڑ کر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں میں طریقت کی عرض کر رہا ہوں، اور ان موضوعات کی طرف بہت کم لوگوں کی کتابیں نظر آتی ہیں، اور لوگ صرف عملی زندگی پہ زور دے رہے ہیں اور باطن کی اصلاح کہیں نظر نہیں آتی۔ اور میں نے حدیث پاک پڑھائی مشکاۃ شریف میں طالب علموں کو، سرکار فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں مساجدہم عامرۃ، ایک جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، جگہ خالی نہیں ہے مسجد میں، لیکن خراب من الہدی، وہ جتنے نمازی ہیں ان سب کے دل ویران ہیں، ہدایت سے دور پڑے ہیں۔ علماء شریر تحت عدیم السماء، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن علماء کی صحبت میں وہ بیٹھے ہیں وہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین خلائق ہیں، حالانکہ مسجدیں ان کی بھری ہوئی ہیں، لیکن جتنے کھڑے ہیں وہ ہدایت سے خالی ہیں۔ کس لیے خالی ہیں؟ کہ عملی زندگی پہ زور ہے اور دل کی حیات اللہ اور اس کے محبوب کی محبت سے، صالحین اور مقبولان خدا کی محبت سے، وہ اس خوشبو سے دور ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ اور یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ بتاؤ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ ہماری نمازیں ان کے مقابلے میں حقیر ہوں گی، ہمارے روزے ان کے مقابلے میں حقیر ہوں گے، قرآن کو مخرج سے اس طرح سیدھا کر کے پڑھیں گے جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، اور قرآن ان کے گلے سے نہیں اترے گا۔ یہ عملی زندگی کب کام دے سکتی ہے؟ کہ جب تک شریعت کے ساتھ طریقت نہ ہو، اور طریقت کیسے آتی ہے؟ طریقت کتابوں سے نہیں آتی، طریقت سینہ بسینہ۔ حضرت پیرانی پیر کا ایک قول مبارک ہے کہ من جاوز عتبۃ بابی فقد دخل الجنہ، کہ جو میری خانقاہ کی چوکھٹ سے گزر گیا وہ جنتی ہے۔ اب اس پر بھی بڑا شور ہے کہ جی سنیوں نے تو جنت بڑی آسان کر دی ہے کہ پیر کی چوکھٹ سے گزر گیا تو جنتی ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان صفِ جہاد میں جا رہے تھے، یہاں تک کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ٹیلا ظاہر ہوا، تو حضور نے فرمایا، سرکار نے، کہ اس ٹیلے کو دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑا ٹیلا ہے۔ فرمایا اس ٹیلے کا نام ثنیہ مرار ہے۔ فرمایا اس ٹیلے پہ بنی اسرائیل کے نیک بندے کچھ دیر کے لیے بیٹھے، توجہ فرمانا، کچھ دیر کے لیے اس ٹیلے پہ بیٹھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش شروع ہو گئی، اور رب کی رحمت نے انہیں دھو دیا اپنی رحمت کے اندر۔ تو من سید السنیت سنیت المرار حتانو کما حتام بنی اسرائیل، فرمایا میرے صحابہ آج بھی میں
دیکھ رہا ہوں کہ وہ رحمت الہی جس طرح برسی تھی اب بھی اسی طرح برس رہی ہے۔ تو تم میں سے جو بھی اس ٹیلے پہ چڑھ جائے گا تو اس کو رحمت الہی اسی طرح پاک کر دے گی جس طرح ان کو دھو دیا تھا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ اول من سائدنا خیر الخزرج، ہمارے قبیلہ خزرج مدینے کا قبیلہ ہے، ان کے گھوڑے عربی النسل بڑے تیز تھے، انہوں نے فوراً ایڑیاں لگا، سب سے پہلے اس ٹیلے پہ قبیلہ خزرج کے گھوڑ سوار چڑھ گئے۔ سمت اقام الناس، پھر جتنا لشکر صحابہ کا تھا سب کا سب اس ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ ابن ابی منافق اپنے سرخ اونٹ پر سوار تھا، اس نے بھی اپنے اونٹ کو ایڑی لگائی لیکن اونٹ نے پٹک کر اسے زمین پہ دے مارا اور اس کا اونٹ بھاگ گیا، وہ اونٹ کے پیچھے بھاگ گیا۔ تو حضور نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابشروا فقد غفر لکم، تم سب کو مبارک ہو، بشارت ہو کہ تم سب کے سب بخشے گئے اور جنتی ہو گئے، الا صاحب ھذا الابل، سوائے سرخ اونٹ والے کے ابن ابی، باقی تم سب کو بشارت ہو، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی موجود ہے، یہ حدیث پاک مشکات جامع المناقب صفحہ 576 پر موجود ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ بنی اسرائیل کے ولی چند گھڑیاں اس ٹیلے پہ بیٹھے، ان کا قدم لگا، اس کے بعد وہ چلے گئے، بیٹھے تو نہیں وہاں سے اٹھ گئے۔ تو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کا قدم کسی جگہ لگتا ہے تو وہاں جو رحمت اتری وہ قیامت تک اتر رہی۔ سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جیسے رحمت اتری اسی طرح اتر رہی ہے، اور وہ تو اٹھ گئے لیکن قیامت تک جو اس ٹیلے پہ چڑھتا رہے گا وہ بخشا جاتا رہے گا۔ تو بنی اسرائیل کے ولیوں کے قدم کسی ٹیلے پہ لگ جائیں تو قیامت تک جو وہاں چڑھے وہ جنتی ہو جائے۔ تو نبی کریم کی امت کا ولی جو وہاں سے ٹیلا کیا، جس کی زندگی وہی گزری اور جس کی قبر بھی وہی موجود ہے، اگر بنی اسرائیل کے ٹیلے بندے کو جنتی بنا سکتے ہیں تو اولیاء امت محمد کی خانقاہیں کیوں نہیں؟